اب کوئی کہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ مرا ہوا بھی ہو، جیتا بھی ہو، جھوٹ بھی بولے، سچ بھی بولے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو شیطان بھی شاید نہ اس کے دماغ میں بھی نہ آتی ہوں۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں کہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں دن رات تکلیفیں، اللہ رب العزت اس کی جزا اس صورت میں بھی ہمیں دے گا کہ اپنا دیدار کرائے گا، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما لا تدرکہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، اس سے پہلے ہم نے یہ ویڈیو بنائی، یہ ایپیسوڈ جو بنایا یا سلسلہ مسلسل جو بنائی، اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مومن جنت میں دیکھیں گے، اور جنت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ان کے لیے۔ یہ بات قرآن سے، حدیث سے اور سلف صالحین سے، عقل اور فطرت سے ثابت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اور یہ قول بہت سارے رافضیوں کا، شیعوں کا، صوفیوں کا موجود ہے۔ اور یہ جتنے صوفی ہیں، وہ چاہے چشتیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، سہروردیہ ہوں یا قادریہ ہوں، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، بہت سارے سلسلے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں کہ اللہ کو اولیاء اللہ دیکھتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں نظر نہیں آتا، اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ مستحیل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مستحیل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے مستحیل ہے، اللہ نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ موت نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ جاہل نہیں ہے۔ اب کوئی کہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ مرا ہوا بھی ہو، جیتا بھی ہو، جھوٹ بھی بولے، سچ بھی بولے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو شیطان بھی شاید نہ اس کے دماغ میں بھی نہ آتی ہوں، جو آج کل کے شیطانوں کے دماغ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے، چونکہ اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو سچا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اگر مرے گا تو زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے اپنے لیے صفات کمال ثابت کی ہیں، عیب والی صفتیں جن میں خامی ہے، نقص ہے، عیوب ہے، وہ صفات نہیں ثابت کی۔ مرنا، سونا اور اسی طرح جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ عیب ہے، یہ اللہ کی صفات ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح مستحیل بھی اللہ کی صفت نہیں ہے کہ یہ کہنا کیا اللہ اپنے جیسا ایک اور اللہ بنانے پہ قادر نہیں ہے، بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں ہے تو پھر اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر نہیں ہوا، تو بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ دو نہیں ہے، پھر تو اللہ دو ہو جائیں گے، اللہ کی صفت احدیت ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹا، اس لیے کہا میرا بیٹا نہیں، باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، شادی نہیں کی، اللہ کی بیوی نہیں ہے، چونکہ اگر اللہ کہے ایک اور اللہ جیسا اللہ آ جائے تو صفت احدیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ باتیں کرنا ہی کفر ہے، شرک ہے، بلکہ یہ ایسے کفر ہے کہ جب شیطان نے بھی جو شاید کو ایسا کفر نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے۔ عام مسلمان دیہاتوں میں نے کئی کنڈکٹروں سے، ڈرائیوروں سے جو دن کو سوزوکی چلاتے ہیں، رات کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، کیا اللہ ایسا پتھر پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟
یعنی آپ کہیں نہیں اللہ ایسا پیدا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ ہر چیز پر قادر نہ ہو، نہیں کر سکتا تو خود ہی نہیں اٹھا سکے، یعنی آپ کو پھنسانا، آپ کو پھنسانا۔ اور بھائی یہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک آدمی کیا ہوا رات ہوگی دن ہو گیا، دونوں نہیں ہو سکتا کہ رات بھی ہو دن بھی ہو نا، ایک ہی کام ہوگا تو یا زندہ ہو مرا ہوگا، دونوں میں سے ایک ہو، دونوں کام نہیں ہو سکتے کہ اللہ ایسا پہلے خود بھی نہ اٹھا سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو صرف کفریہ عقائد ہیں، جن کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہاں سے سیکھتے ہیں اللہ عالم، کون سے شیطانوں سے یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ باقی ایک جواب اور انداز سے بھی دے سکتا ہوں میں مثال دے کر، مثلا انسان بہت ساری چیزوں پر قادر ہوتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ جیسے آپ چھت سے نیچے چھلانگ مار سکتے ہیں لیکن آپ یہ کریں گے نہیں، چونکہ یہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، آپ آگ میں نہیں چھلانگ ماریں گے، آپ کہیں تو لوگ پاگل کہیں گے آپ۔ اسی طرح آپ کرنٹ میں اپنی انگلی نہیں ڈالیں گے، کرنٹ لگے گا تو آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بہت سارے کام انسان کر سکتا ہے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ ایک آدمی اسی طرح بحث کرنے لگا تو سمجھا لیکن پھر بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ تم اپنی بہن بیٹی سے بدکاری کر سکتے ہو، کر سکتی ہو، ایسے کرو گے نہیں، کیوں؟ تم کہتے ہو کہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو بہت سارے کام انسان کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں، کیونکہ یہ اس کی صفات نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت جو افعال کرتا ہے وہ کمال پر دلالت کرتے ہیں، حکمت پر، بڑائی اور عزت والے، شرف بزرگی والے ہوتے ہیں۔ اللہ گھٹیا کام نہیں کرتا، اس طرح کے کہ جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، ایسا کام اللہ کے بارے میں سوچنا گناہ ہے۔ ہاں ایک مستحیل یہ ہوتا ہے، یہ مستحیل اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس میں بھی قادر ہے، یہ کفریہ باتیں ہیں۔ دوسرا مستحیل یہ ہے کہ مخلوق کی بنسبت مستحیل ہے، کہ مخلوق یہ نہیں کر سکتی۔ چاچا مثلا میں آسمان پہ پہنچ جاؤں، دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اس جیسی ایک اور مخلوق بنا سکتا ہے، اس کو ابھی ڈیلیٹ کر دے، ختم، اس جیسی 2-3 اور بنا لے، کسی کو عزت دے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں ان کو تبدیل کر سکتا ہے، جو چیزیں موجود ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے، جو ختم ہے ان کو وجود میں لا سکتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ اپنے جیسا ایک اور اللہ بنائے یا اس طرح کی باتیں، یہ معنی نہیں ہے۔ تو اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا مستحیل ہے مخلوق کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے نہیں، چونکہ اللہ رب العزت اس مخلوق سے اوپر ہے، باہر ہے، جدا ہے، اوپر ہے، پردوں کے پیچھے ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نہ یہ مخلوق اللہ ہے نہ اس کے اندر اللہ ہے، اللہ اس سے باہر ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العزت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں کہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حجاب و نور، اللہ تعالیٰ نور کے پردوں کے پیچھے ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا کسی بشر سے مگر وحی کے ذریعے، یہ پردوں کے پیچھے سے، اور یرسل رسولہ، یا رسول بھیج کر۔ تو اللہ پردوں کے پیچھے ہے اور وہ پردے نور کے ہیں، وہ پردے کیا ہیں؟ نور کے۔ اور بخاری کی حدیث ہے لو کشف من سبحات وجہہ ما انتا الہ بصر، کہ اگر اللہ تھوڑی سی روشنی باہر کر دے تو جہاں جہاں مخلوق کو اللہ دیکھتا ہے وہاں تک ساری مخلوق جل جائے، ساری مخلوق جل جائے۔ یعنی اللہ اگر ان پردوں سے باہر آئے، اپنی روشنی باہر کرے تو یہ مخلوق جل جائے، خاک ہو جائے۔ اس لیے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ قالا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے لگے اچھا میں اپنی تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر تو اس کو دیکھ سکا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ نے پہاڑی پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ گر کر جل کے تباہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر فوراً اٹھ کے توبہ کہ یہاں نہیں اللہ ہے۔
اس دنیا میں تجھے دیکھنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اس دنیا میں تجھے دیکھ سکے تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ نہیں دیکھا، موسیٰ نہیں دیکھ سکے، تو کوئی موسیٰ سے افضل ہے کہ یہ دعویٰ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا ہے کہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں اس دنیا میں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وَاعْلَمُوا، تم جان لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا حتیٰ تموتو، کہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، تَعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَرَى أَحَدٌ مِّنكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے۔ موت آئے گی، پھر اس کی روح اوپر جاتی ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ہر ایک کی نہیں جاتی، کافروں کی نیچے پھینک دی جاتی ہے، جو مومن مسلمان ہوتے ہیں ان کی روح اوپر جاتی ہے، پھر اللہ ان سے بات کرتا ہے، مومنوں سے ان سے بات کرتا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ عبداللہ فوت ہو گئے جنگ احد میں، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اللہ کے رسول میرا باپ جنت میں ہے یا جنت میں، مجھے بتائیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا میں تمہارے باپ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے بات کی، یعنی احد والوں سے، من ورائے حجاب، پردوں کے پیچھے سے، لیکن جب تیرے باپ کی باری آئی تو اللہ نے پردوں کو ہٹا کر اس سے بات کی، پردوں کو ہٹا کر اس سے بات کی ہے۔ تو یعنی یہ جابر بن عبداللہ، جابر کے باپ عبداللہ کی خاص پوزیشن ہے، مرنے کے بعد ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے، کس کس انداز سے؟ جو جتنا نیک ہوگا اسی انداز سے دیکھیں گے، اور جنت کے جانے کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اس وقت اللہ ہمارے جسموں کو طاقت بھی دے گا، دیکھیں گے کیسے اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں دن رات تکلیفیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کی جزا اس صورت میں بھی ہمیں دے گا کہ اپنا دیدار کرائے گا، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اور ان آیات کے مطابق کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہم مرنے کے بعد دیکھ سکے گا۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، چاہے وہ کتنا بڑا صوفی بن جائے، صوفی جتنا مرضی عبادت کر لے، تو پہلی بات ان صوفیوں کی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اس کی وجہ کہ ان کی عبادتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، یہ عبادتیں اس لیے کرتے ہیں اللہ بننے کے لیے۔ بہت سارے فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، کوئی فنا فی اللہ نہیں ہوتا، نہ فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ عبادت ایسے کرو جیسے صحابہ نے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کیا ابو بکر کا تو دعویٰ نہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا اس دنیا میں، کسی اور نے تو نہیں دعویٰ کیا، یہ سلسلوں والے دعوے کر رہے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا، صوفیہ، قلندریہ، چشتیہ، سیرفردیہ، تو یہ کچھ حقیقت نہیں ہے ان دعووں کی۔ پانیوں پہ اڑنا، کبھی وہاں جانا، کبھی جی اللہ نے میرے پیر نے کہا کہ آگ نہیں تھی وہ سالن گرم کر کے دے، بڑے قصے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ تو لکڑیاں نہیں تھیں، انہوں نے اپنی ٹانگوں پہ تیل چلایا، یہ طاہر القادری بیان کر رہا ہے، کینیڈا کا جناب وہ صوفی کے، تو اپنے جانا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ آج تو سالن پکایا، روٹی پکائی، کس پہ اپنی ٹانگیں جلا کے، ٹانگیں اسی طرح تھی کچھ، یہ کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، سب جھوٹ اور فراڈ۔ تو جو چیز سچ ہے وہ قرآن و سنت ہے، جنت میں جانے کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، صحابہ کے طریقے کو اپنا لو، قرآن و سنت کو اپنا لو، یہ راستہ جنت میں جاتا ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر، صحابہ کا چھوڑ کر راستہ، جس راستے پر بھی چل کر جاؤ گے مرو گے، وہ سارے راستے جہنم میں جاتے ہیں۔ جنت میں صرف راستہ صحابہ کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دی، آمین یا رب العالمین۔